اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم انا عبد مذنب ذلیل وانت ربی ذو الجلال والاکرام۔ تاجدار دارالحسان حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز کی تعلیمات بعنوان ذکر و تعت و شان رسول روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا مقالہ ہے وہ پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کی ترتیب و پیشکش کی سعادت سرکار کی عظیم المرتبت صاحبزادی مجد النساء انیس اختر سلمہ اللہ انہوں نے فرمائی۔ ہدیہ عقیدت میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم حسن مطلق کی ادا، زینت ارض و سما، مظہر ذات رب العلا، خواجہ دو سرا، بحر جود و سخا، ابر لطف و عطا، خوش خصال و ادا، حسن صبر و رضا، شاہد کبریا، سرور انبیاء، خاتم الانبیاء، قبلہ انبیاء، کعبہ اصفیاء، فقر کی انتہا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، شاہ والا نسب، بادشاہ عجم، تاجدار عرب، سرور ذی حشم، بحر جود و کرم، پاسبان حرم، شاہ ملک ارم، ساربان کرم، مہر لطف و کرم، کان گنج نام، امام الامم، شفیع الامم، امیر حرم، فضل عتم، حسن عتم، بندہ نواز، نور حجاز، صاحب لولاک، سائر افلاک، ہادی برحق، رہبر برحق، شافع محشر، ساقی کوثر، مالک کوثر، خلق کے سرور، نور مجسم، نور دو عالم، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، نجم الہدا، منبع الہدا، شفیع الورا، خیر الورا، نقش خرد، ناز عہد، شان صمد، مہر ازل، ماہ ابد، رشک ملائک، ناز بشر، مونس انس و جاں، حامی بے کساں، ہادی گمراہاں، رحمت دو جہاں، سر کون و مکاں، باعث کن فکاں، حاصل کن فکاں، دل برے قدسیاں، مرسل مرسلاں، ماورائے گماں، پرتوے حسن حق، والی بحر و بر، رحمت کردگار، فضل کردگار، شاہد ظلمنن، رونق انجمن، ساقی بزم حق، زینت میکدہ، حسن جام و صبو، پیکر رنگ و بو، راہبر بے مثل، مظہر عز و جل، میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم رونق افزائے بزم رسالت، مایوسیوں میں حرف بشارت، ضمیر انسان کی بصیرت و بصارت، قائد مسلک وحدت، دو جہاں کے لیے آیا یہ رحمت، فراز و شوکت بندگی، یقین و علم کی تازگی، کمال حق کی دلیل، ہدایت کا مہر منیر، حبیب رب کبیر، جلال و جمال کا مظہر، جلال خسرواں، جمال دلبراں، بدر منیر، عدیم النظیر، سید الانام، خیر الانام، نور ازل، سرتاج رسل، فصیح البیاں، وحید الزماں، حقیقت کی زباں، بے نشاں کا بین نشاں، وجہ تخلیق کون و مکاں، سکون کا ساحل بے کراں، سکون کا ساحل بے کراں، چارہ ساز غم نہاں، محبوب رب دو جہاں، قائد علم و عرفاں، عشق کا سرمایہ حیات، محبوب رب کائنات، قاسم الخیرات الحسنات، صاحب جمیع صفات، حسن کا معیار،
خیر کا گلزار، انیس الغریبین، شفیع المذنبین، شمس العارفین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، سید الثقلین، امام القبلتین، سرور کونین، محور کونین، زینت کونین، نور عین، رحمت دارین، سید الحرمین، انوار یزداں، روح ایماں، جان ایماں، سر ایماں، حیات ایماں، پناہ آسیاں، وسیلہ مجرماں، مہر درخشاں، نیر تاباں، ماہ ذوفشاں، تزئین گلستاں، روح صبا، جان بہاراں، سید ذیشاں، سر پنہاں، حامل قرآن، مشعل ایماں، مصحف یزداں، فخر زمیں، فخر زماں، مہر ہدایت، ماہ رسالت، زیب رسالت، فخر رسالت، شم رسالت، فخر نبوت، پیکر رحمت، صاحب عظمت، میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم خلق کی ابتدا، خلق کی ابتدا، خلق کی انتہا، خلق کی ابتدا، خلق کی انتہا، میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ابتدا سے اول، ہر انتہا سے آخر، یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ہدیہ عقیدت، یہ مقدس الفاظ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس والہانہ عشق و عقیدت کے مظہر ہیں جو ہمارے شیخ تاجدار دارالحسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس عشق کا جو عملی نمونہ آپ سرکار نے پیش فرمایا، اس کی مثال کہیں ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ ماشاءاللہ عشق کی لکھوکھا ادائیں ہیں، مگر عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری طرح اپنے آپ کو فنا کر کے اس عشق کے اندر اور اپنی زندگی کی تمام حسنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کے لیے ہبہ کر کے آپ سرکار ابو انیس قدس سر العزیز نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نادر اور بے مثال نمونہ پیش فرمایا، اور اپنے عقیدت مندوں کے لیے اسی عشق کا پیغام ان الفاظ میں چھوڑا، فرمایا کل عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی وحبہ ملتی وطاعتہ منزلی۔ یہ کہہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب، محبت میری ملت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میری منزل ہے۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ سب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں ہیں کہ آج دربار عالیہ کیمپ دارالحسان کی صدائیں ہمہ وقت درود و سلام کی آوازوں سے ماشاءاللہ گونجتی رہتی ہیں، ان کی فضائیں کیمپ دارالحسان کی، اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے، اور اس محبت کا صدقہ ذکر جاری ہوتا ہے جو وہاں ہر وقت جاری ہے۔ تو ذکر کا یہ نان سٹاپ تسلسل اور اس پر کمال سے کمال درجے کی استقامت اس بات کی گواہ ہے کہ سرکار ابو انیس قدس سر العزیز کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منازل عطا ہوئیں جس کا ہم کوئی نمونہ کہیں اور سے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان مبارک ہے، اور کیمپ دارالحسان کی مقدس سرزمین اسی فیضان پہ شاہد ہے، اسی فیضان کی امین اور پاسبان ہے، اسی فیضان کی قاسم ہے، اور اس کی فضاؤں سے، وہاں مقدس جگہ سے، اس مقام سے ہر کوئی جانے والا فیض یاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سرکار کے اس پیغام پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے بے نور سینوں میں
اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور عطا فرمائے، ہمارے افکار میں، ہمارے اعمال میں، ہماری سوچوں میں جو کثافتیں ہیں اللہ ان کو دور فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لطافت اور اس کا نور عطا فرمائے، ظلمات کو کافور فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و اتباع اور محبت کی سرمدی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا حی یا قیوم۔